جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن پرابلم ان پاکستان۔ پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایجوکیشن از اے بیسک رائٹ آف ایوری چائلڈ۔ ہر بچے کا جو بنیادی حق ہے وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن۔ اور ایجوکیشن کا رائٹ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے فنڈامنٹل رائٹس میں ایک رائٹ یہ ایجوکیشن کا بھی ہے جو حکومت کی طرف سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن پلے این امپورٹنٹ رول ان شیپنگ دا کریکٹر آف ایوری پرسن۔ ایجوکیشن کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے کریکٹر کو شیپ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے لوگوں کے کریکٹر بنتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ پرسن پرفارم ایوری رسپانسبلٹی ریلیٹڈ ٹو ہم ویری ویل۔ ایجوکیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجوکیٹڈ پرسنز فیل ٹو مینج ہز افیئر۔ لیکن جو معاملات ہوتے ہیں ان ایجوکیٹڈ جو پرسن ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے ان کو مینج کرنے میں، ان کو پرفارم کرنے میں۔ سو ایوری پرسن شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ این ایجوکیشن ایز پاسبل ایز ہی کین گیٹ۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے جیسے ہی پاسبلٹی اس کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان لٹریسی ریٹ از ویری لو۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کازز مینی پرابلم آل اوور دا ورلڈ۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے، بہت زیادہ وجوہات کا سبب بنتی ہے پورے ملک میں۔ دیر آر مینی ریزن فار دا فیکٹر۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کے ریزن ہیں۔ ہیئر وی ڈسکس اے فیو امپورٹنٹ فیکٹر وچ آر رسپانسبل فار دا لو لٹریسی ریٹ ان پاکستان۔ جی ہم کچھ فیکٹر ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ لٹریسی ریٹ میں جو فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فیکٹر ہے لیک آف گڈ سکولز اینڈ کالجز از دا مین ایجوکیشنل پرابلم ان پاکستان۔ آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے اسکول کا کیا حال ہے اور کالجز کا کیا حال ہے، اور پرائیویٹ کچھ ہمارے نجی جو ادارے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں، اور کچھ ادارے اتنے اچھے ہیں ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہائی لیول کی ہے۔ پیپل وانٹ ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن بٹ دے فیل ٹو ڈو سو بیکاز آف دا نان اویلیبلٹی آف اسکول اینڈ کالجز۔ لوگ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن جتنی ان کی گنجائش ہوتی ہے، جتنے وہ افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں اس کے مطابق جو اسکولز ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور ان میں لیکنیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پاکستان موسٹ آف دا پیپل لیو ان ولیجز۔ بہت سارے گاؤں میں اسکولز اینڈ کالجز آر فیئر فرام دیئر ہاؤس۔ ایسے پاکستان میں بہت سارے علاقے ہیں جن گاؤں سے، جن ولیج سے اسکولز کالجز بہت دور دور ہیں۔ دے آلسو ہیو ٹو فیس دا پرابلم آف ٹرانسپورٹ، اور ان کو ٹرانسپورٹ کی بھی مسائل پیش آتے ہیں۔ ان دس وے مینی اسٹوڈنٹ گیو اپ اسٹڈی ود ریمیننگ ان ایجوکیٹڈ۔ خاص کر کے میں اگر بات کروں تو جو دیہاتی علاقے ہیں تو وہاں پہ جو عورتیں ہیں، جو گرلز ہوتی ہیں، ان کو یہ دور ہونے کی وجہ سے پیرنٹس لانا اور لے کر جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر نہیں لا پاتے اتنی دور۔ تو یہ ایک ٹرانسپورٹ بہت بڑا فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتا ہے یہ ہمارے پاکستان کے لٹریسی ریٹ کے گاؤں والے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے بچے اپنا تعلیمی جو ان کا کیریئر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پاورٹی از آلسو اے سیریس ایجوکیشن پرابلم ان پاکستان۔ غربت جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ غربت جو ہے یہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ غربت۔ پیسہ ہو تو ہر چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ پاکستان از ڈیولپنگ کنٹری۔ پاکستان انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ہیئر پیپل ہیو ٹو لیو فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ مین ہوتا ہے کہ جو کمایا وہی کھا گئے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی سیونگ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایوری ممبر آف دا فیملی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو سپورٹ ہز فیملی۔ ہر بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فیملی کو اس کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے اپنی فیملی کو۔ مور اوور اٹ از اے ہارڈ فار پور پیپل ٹو بیئر دا ایجوکیشن ایکسپینسز آف دیئر چائلڈ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے اور وہ ایکسپینس نہیں پے کر سکتے بچوں کے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے۔ They want to educate their child but they fail to do so due to their
پور اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیسے نہیں آتے. ان دس وے پاورٹی از اے سیریس اکنامک پرابلم ان پاکستان میں یہ پاورٹی ہے، یہ بہت بڑی مسائل ہے. The non-availability of well-qualified teacher is also a serious education problem in Pakistan. آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر کے نجی اداروں کی ہم بات کریں تو ادھر ٹیچر کو بہت کم پے دیتے ہیں اور وہ اتنا اچھا ٹرین ٹیچر نہیں ہوتا، تو ایسے ہی بس ان کو رکھ لیتے ہیں، اپنا بزنس بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو اس کی وجوہات یہ بنتی ہیں کہ کوئی ویل کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہوتا، اور وہ پھر مسئلے بنتے ہیں پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے لیے. دا گورنمنٹ اسپینڈ ویری لو بجٹ فار ایجوکیشن. ہماری گورنمنٹ کا بھی بجٹ بہت لو ہے ایجوکیشن کے لیے. ڈیو ٹو دس دیر آر مینی اسکول وداؤٹ ٹیچر. ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے گورنمنٹ ادارے ہیں جن میں سیٹیں خالی ہیں، ٹیچر کی ضرورت ہے، اس کے باوجود ٹیچر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. ڈیو ٹو دس دیر آر مینی اسکولز وداؤٹ ٹیچر. تو بہت سارے اسکول ہیں. آپ اگر پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں تو ان کے ایک ٹیچر کے پاس 10 سے 12 بچے ہوتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ اسکول میں چلے جائیں تو ایک ٹیچر کے پاس تقریباً 50-60 بچے ہوتے ہیں. تو آپ وہ اتنا مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف ویل کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہے، اور ویسے بھی پوری فیکلٹی نہیں ہے، ان کے پاس پورے ٹیچر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دا ٹیچر ہو آر اویلیبل آر ان اویئر آف دا ماڈرن ٹرینڈ. لیکن جو ٹیچر اویلیبل ہیں ان کو ماڈرنزم کا ہی نہیں پتہ، ماڈرن ٹرینڈ کا نہیں پتہ، وہ ان اویئر ہیں اس سے، وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. دے فیل ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹ پراپرلی. وہی بات آ گئی کہ پرائیویٹ اسکولوں میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی بچوں کو لیک آف تھنگس پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے پراپرلی گائیڈ نہیں کیے جا رہے. اور گورنمنٹ میں چلے جائیں تو وہ تو ٹیچر ایسی ماڈرن بھی نہیں ہو رہے، ماڈرن ٹرینڈ کو بھی فالو نہیں کر رہے. دس از آلسو اے ویری سیریس پرابلم ان آور ایجوکیشن. اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. دا ڈیفیکٹیو ایگزامینیشن سسٹم از آلسو اے سیریس پرابلم ان ایجوکیشن سسٹم. جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم میں جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، یہ بہت بڑا سیریس پرابلم ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا آپ حساب لگا لیں تو یقین جانے بندہ حیران ہو جاتا ہے. دیر آر مینی فالٹس ان آور ایگزامینیشن سسٹم لائک کریمنگ، چیٹنگ اینڈ لیک آؤٹ دا پیپر بیفور ایگزام. آپ نے دیکھا ہوگا جب پیپر ہوتا ہے بورڈ کے، کچھ بچے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، کچھ لیک ہو جاتا ہے پیپر، کبھی کریمنگ کا رٹا لگا کے لے جاتے ہیں. کوئی کنسیپٹ اسٹڈی نہیں ہے پاکستان میں، جسٹ رٹا نمبر سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نمبر سسٹم انسان کو ہمیشہ دوڑ میں ہی رکھتا ہے، یہ کامیاب نہیں ہوتے وہ لوگ. By using these unfair meanings, the ordinary student get more marks than the hard-working student and intelligent student. جو انفیئر میننگ ہے، وہ آرڈنری اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اچھے مارکس حاصل کر لیتا ہے. ایگزامینیشن سسٹم میں نقل کر لی، کریمنگ کر لیا تو وہ ایسے ہی مارکس لے جاتا ہے. اور جو اچھے اسٹوڈنٹ ہے، ہارڈ ورکنگ اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ اسی ریس میں نارمل کنڈیشن میں رہتے ہیں. دس افیکٹ سیریسلی آن دی مائنڈ آف دا لرنر. اور یہ اسٹوڈنٹ جو لرنر ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے. ان شارٹ، ایجوکیشن پلے این امپورٹنٹ رول ان ہول پروگرس آف دا کنٹری کی پروگرس پہ جو ایجوکیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رول کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب انسان کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی ٹیچر سے پڑھ کے آئے تو وہ اس کا ذمہ وار ہے کہ دیکھیں اس نے کیا اسے سکھایا ہے، اس کی والدہ ماں باپ نے کیا انہیں پرورش کی ہے کہ بیٹا آپ نے چوریاں کرنی ہیں. نہیں، یہ ہمارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، جو ہمارے بیسک انسٹیٹیوٹ ہیں، جو پرائمری انسٹیٹیوٹ ہیں فیملی، وہ ہمارے اس طرح کے، اور ہمارے جو سیکنڈری انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے ہمارے اسکولز ہو گئے، کالجز، یہ بھی ہمیں اسی طرح ہی کوئی پراپر ہماری ٹریننگ نہیں کر رہے، جس کی وجوہات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بگڑی پڑی ہے. تو اف اے کنٹری وانٹ ٹو میک پروگرس ان اکنامکلی، تو اگر اکنامکس لحاظ سے اپنے ملک کو ہم پروگرس چاہتے ہیں، سوشل کلچر اینڈ پولیٹیکل فیلڈ ان دا لٹرلی ریٹ آف دیٹ کنٹری شوڈ بی ویری ہائی. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوشل کلچر اور پولیٹیکل فیلڈ کو کیا کرنا ہے، ان کو ہائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پروگرس تب ہی آئے گی.
نو نیشن کین میک پروگریس وداؤٹ ایجوکیشن. دنیا میں کوئی بھی ممالک آپ لے لیں، کوئی بھی قوم لے لیں جس نے ترقی کی ہے، اس نے ایجوکیشن کا